یہ جو سعودی ولی عہد کا دورہ ہے یہ کیوں آپ کے خیال میں ملتوی ہوا ہے؟ آپ اس کے التوا کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور یہ کتنی اہمیت کا حامل تھا؟ اس کے التوا سے پاکستان کو نقصان کیا ہوا ہے؟ دیکھیے، یہ دورے تو ویسے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہوتے رہتے ہیں، یہ معمول کا حصہ ہیں، لیکن اس وقت موجودہ حالات میں ان کا دورہ جو ہونا تھا وہی میرے خیال میں ایک باعث حیرت بات تھی، کیونکہ جب کوئی ملک اس قسم کی کرائسس والی سچویشن سے گزر رہا ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی باہر سے لیڈر جو ہے وہ اس ملک کا دورہ کرنا چاہے گا، کیونکہ بالخصوص جہاں پر یہ بات ایک واضح جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی جو اکثریت ہے پاکستان کی عوام کی وہ موجودہ حکومت کے حق میں نہیں ہے، اور سچویشن یہاں پہ بحرانی ہوئی اس وجہ سے ہے کہ ایک حکومت کو اتار کر ایک ایسی حکومت کو مسلط کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں بہت چارجز تھے، کرپشن کے اور ہر قسم کے الزامات تھے۔ تو بہرحال ملک کا جو ماحول ہے، اس ماحول میں کوئی بھی باہر کا لیڈر میں سمجھتا ہوں وہ اگر ان کے ہاں کوئی سوچ ہے، اسٹریٹجک ویژن ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی دورہ نہ کرتے۔ تو اور میرے خیال میں سعودیوں کو ادراک ہو گیا تھا کہ یہ پہلے جو پروگرام تھا وہ غلط تھا اور انہوں نے فوری درستگی کر لی۔ اور اس قسم کی جو بات چینجز ہوتی ہیں یہ کوئی ان یوزول باتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ سفارت کاری میں ہر چیز اڈیپٹیبل ہوتی ہے، ایڈجسٹیبل ہوتی ہے۔ یہ جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں نا یو ٹرن، یہ میں بتا دوں کہ یو ٹرن ہر پروسیس کا ایک انٹیگرل حصہ ہوتا ہے۔ زندگی جو ہے وہ بغیر یو ٹرن کے نامکمل ہوتی ہے۔ ہر سطح پر قائد اعظم نے ایک سٹیج تھی کہ وہ کانگریس کا حصہ تھے اور پھر سڈنلی ان کو احساس ہوا کہ کانگریس میں اب ان کا جو اصل جگہ ہے وہ نہیں ہے، تو انہوں نے کانگریس چھوڑ کے مسلم لیگ پہ چلے گئے۔ مسلم لیگ میں بھی جب وہ انہوں نے ہندو مسلم اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی ناکام رہی، تو وہ پھر اس سے دھن بنا کر انگلستان چلے گئے تھے، پھر آئے۔ تو یو ٹرن جو ہوتا ہے نا، جو لیڈر اصل اسٹیٹسمین ہوتا ہے اس کی جو اسٹریٹجک اپروچ ہوتی ہے وہ یو ٹرنز پر ہوتی ہے۔ یہ یو ٹرن کوئی ایسی نیگیٹو چیز نہیں ہے، ہمارے ہاں صرف ہم لوگوں میں سمجھ نہیں ہے، بالخصوص میڈیا میں۔ آپ جیسے عمران خان کہہ چکے ہیں کہ اگر سامنے دیوار آ جائے تو آپ یو ٹرن نہیں لیں گے تو کیا لیں گے، یہ حکمت عملی میں تبدیلی ہوتی ہے، یہ ان کا بھی یہی موقف ہے اس پر۔ لیکن شمشاد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اس وقت یہ لانگ مارچ نہ ہو رہا ہوتا، کیونکہ جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ تو پچھلے 6-8 مہینے سے چل رہا ہے، تو اس وقت جب یہ دورہ طے پایا ہوگا اس وقت شاید لانگ مارچ نہیں ہوگا۔ اب یہ لانگ مارچ اس کی وجہ ہے کیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، آپ کو 2014 کیا بھول گیا جب عمران خان کا ایک اس وقت بھی کسی قسم کا مارچ چل رہا تھا یا دھرنا چل رہا تھا تو چین کے پریزیڈنٹ کیا آ گئے تھے؟ دیکھیے، یہ چیزیں معمول کا حصہ ہیں، یہ کوئی بڑا کرائسس نہیں ہے۔ ہاں، آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس دورے کے نہ ہونے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے؟ فائدہ بالکل ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں ان میں بہت غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی اگر وہ اس اسٹیج پر آتے، اس کرائسس کے دوران، تو وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ایک ایسے سیگمنٹ کے ساتھ، سیاسی سیگمنٹ کے ساتھ جو اس وقت پاکستان کے عوام کی نمائندگی نہیں کر رہا۔ میں بتا دوں، کیونکہ دا فیکٹ کہ یہ موجودہ حکومت الیکشن نہیں کروا رہی، اس کا مطلب یہ ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس عوام کی سپورٹ نہیں ہے۔ تو سعودیوں کو ان باتوں کا کیا سمجھ نہیں ہے؟ وہ سب سوچ کر انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ باقی رہا یہ کہ پاکستان کو کچھ پیسہ ملنا ہے تو وہ کوئی اس کے آنے سے تو پیسہ نہیں ملنا تھا، پیسہ اگر انہیں دینا ہوگا وہ بغیر آئے بھی دے دیں گے، پیسہ کوئی جیب میں ڈال کر تو نہیں اس سے زیادہ لاتا۔ لیکن میں ایک چیز کہوں گا کہ اب سعودیوں سے پیسے کی توقع کرنا یہ آپ لوگوں کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ اب آپ کے کچھ ترخواست کے پر نہیں لگے ہوئے کہ سعودی آپ کی جیب میں پیسہ ڈالتے جائیں گے۔ ان کو احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان ایک باٹم لیس پٹ ہے، ایک ایسا گڑھا ہے جس کی کوئی نیچے طے نہیں ہے۔ دا مور یو پور دا ڈیپر اٹ گروز۔ جتنا پیسہ ڈالیں گے یہ اس کنویں میں جاتا جائے گا اور کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، وہ کھا پی جاتے ہیں، لوگ فارم ہاؤسز بن جاتے ہیں۔ یہ جتنا چک شزاد ہے
सारा इस किस्म के पैसों से बना हुआ है। जो अमेरिका पैसे देता था वो ना तो उससे कोई सड़क बनी है, ना कोई पुल बना है, ना यूनिवर्सिटी बनी है, ना हॉस्पिटल बना है। वो सारा पैसा जो अमेरिका दिया करता था उससे चकशदाद और इस्लामाबाद और पिंडी में बड़े बड़े महल नुमा घर लोगों ने बना लिए। एनजीओ बना के, सेक्रेटरियों की बीवियों ने एनजीओ बना के खूब पैसे कमाए हैं और कमाते हैं। अब इन सबको पता चल गया पाकिस्तान का। अब कोई भी मुल्क आपको पैसा नहीं देगा, तो बेहतर यही है। और शहजादे जो हैं अब उनके ताल्लुकात हैं जितने भी गल्फ के हैं तो इंडिया के साथ हैं, उन्होंने इसराइल से सुलह कर लिया। आपकी पहले इन गल्फ की रियासतों में अगर थोड़ी बहुत चौधराहट थी वो इस वजह से थी कि आप इनको सिक्योरिटी मुहैया करते थे। अब उनको उसकी भी जरूरत नहीं रही क्योंकि अब इसराइल। बिल्कुल सही है सर। एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। शमशाद साहब ये बताइए कि ये जो अभी फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया इमरान खान साहब ने, जिसकी अभी शाम में उन्होंने वजाहत की है, उन्होंने कहा कि साइफर एक हकीकत है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन अब मैं अमेरिका के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और ताल्लुकात को आगे लेकर जाना चाहता हूं और बराबरी की सतह पर। आप इसको कैसे देखते हैं, इस स्ट्रैटेजी को? क्या ये एक तब्दीली है उनकी स्ट्रैटेजी में? उन्होंने सोचा कि अमेरिका को बहुत ज्यादा जो है वो क्रिटिसाइज कर लिया, ये पाकिस्तान के, और अगर वो हुकूमत में आते हैं तो मुफाद में नहीं होगा, इसलिए वो कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत बहुत अच्छी बात की है इसने। ये है असल जो जिसको कहते हैं ना विजन वाली बात, अप्रोच ये है। हर कदम इसका बहुत ठीक है, इसकी पॉलिसियां ठीक है और ये कदम भी ठीक है। और ये मैं शुरू से इसको कह रहा हूं पब्लिक में, जितने भी टेलीविजन के जरिए, बल्कि अगर आपने मेरी वो स्पीच सुनी है जो इस्लामाबाद बार ने एक रिजीम चेंज पर करवाई थी, उसे मुझे इनवाइट किया गया था, वहां इमरान खान भी मौजूद थे और मैंने वहां यही बात कही थी कि अमेरिका की तुम जो बार बार कहते हो कि साजिश हुई है, अमेरिका साजिश नहीं करवाता। अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, सुपर पावर है, उसको साजिश की जरूरत नहीं है। अगर उसने साजिश करनी होती वो तुम्हारे सफीर को, असद मजीद को बुलाकर ये ना कहता कि वी डोंट लाइक इमरान खान। उसने तो साफ अपनी मर्जी बता दी थी। बाकी साजिश जरूर हुई है, वो हमारे अंदर हुई है, जिससे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, वो खरीद के जो नोटे खरीदे जाते हैं, तो वो साजिश हुई है। इमरान को एहसास हो गया है और मैंने हर दफा ये कहा है कि अमेरिका के साथ तो चीन और रूस भी टक्कर नहीं देते कन्फ्रंटेशन। तुम क्यों ले रहे हो? तुम्हें उनके साथ ताल्लुकात बनाने हैं। और मुझे खुशी है कि इन्होंने लॉबी अपॉइंट कर दिया है। इनकी पीटीआई जो है वो बराबर एंगेजमेंट कर रही है अमेरिका के साथ। ही इज ऑन द राइट पाथ। मुझे बहुत जरूरी है इस पर चलना। बिल्कुल सही है, आप अपनी गलतियों को दुरुस्त कर रहे हैं, आपके ख्याल में बिल्कुल ठीक है सर। मैं आगे बढ़ता हूं। इस मामले पर इमरान खान साहब के साइफर है या नहीं है, इस पर तो हम बाद में बात करें।